اللہم صلی علی محمد. آگے آگے تشریف لے آئیں، بس 5-7 منٹ میں حاضری مکمل کرتے ہیں. آپ بھی جو پیچھے حضرات آگے آ جائیے. بسم اللہ. آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیے. کاشف بھائی نزدیک آ جائیے. بالکل سر. بلندر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پورنم بھائی میری اینک اٹھا دیں. بس میں 5 منٹ میں چاہوں گا کہ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں نے صرف اس وقت ٹائم ہوا ہے 12 بجنے میں 5-7 منٹ ہوں گے. میں نے 11 کو 12 سے ملانا ہے صرف جو ہے بس. اور پھر 12 کا انتظار ہوگا. 12واں کا انتظار سب دنیا کر رہی ہے. ہم بھی انشاءاللہ 12 کے منتظر ہیں. تو آپ کی انتظار کی زحمتیں مولا ہم سب کے انتظار کا جو وقت ہے وہ اتنی جلدی مولا مکمل فرمائے کہ ہم 12ویں کی آمد ہوں اور ہم ان کا استقبال کریں. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں. بلا تمہید میں نے آغاز کر دیا ہے. لائق رضا ہمارے ماشاءاللہ خوبصورت منقبت اور نوحہ خاں ملتان کا ہمارا ایک خوبصورت حوالہ. مولا ان کے خانوادہ کو سلامت رکھے جہاں یہ فرش ولا وضع بچھایا گیا. آل محمد کے بہت خوبصورت پڑھنے والوں نے اپنی اپنی حاضری ماشاءاللہ مکمل کی. لیکن میرا ایمان اور عقیدہ ہے پورنم بھائی کے عاشق بھائی جو وقت جو لمحہ جس ذاکر کے دامن میں جناب سیدہ عطا کر دیں اس سے ایک لمحہ نہ کم نہ زیادہ. آپ سوچتے رہیں بیٹھ کے کہ شاید میرا نمبر آ جائے میرا نمبر آ جائے. ذکر کا اور پڑھنے والوں کا یہی تو ایک خوبی ہے اس ذکر کی کہ ہر ذکر کرنے والا جب بھی ذکر کرنے آئے گا آل محمد وہ ذکر کی انہیں وہ عطا کرتے ہیں. وہ ذکر کی انہیں جو خیرات ہے وہ عطا کرتے ہیں. جو سننے اور پڑھنے والوں کے ساتھ صرف آپ نہیں وہ ہستیاں بھی اس فرش ولا پہ موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کی خوشنودی کے لیے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے آل محمد سے اپنے ہم سب کی حاجات شریعہ کو قبولیت کے لیے اور اس آسمان تلے جو ارواح جو عالم ارواح میں اور جو اس وقت آسمان پہ اور 7ویں آسمان تک جو مخلوقات ہمیں دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں ذکر میرے مالک اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. اس تک ہماری یہ دعا ہے کہ مالک ہمیں دنیا میں علی علی کرتے اور آخرت میں حسین حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو مولا. ہم سب کی حاجات شریعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک زوردار سرابات پڑھیے تاکہ میں اپنا کلام پیش کر سکوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لائق رضا آپ سے درخواست ہے کہ آپ آ جائیں کیونکہ بس مکمل ہم کر رہے ہیں. اور آپ کے والد صاحب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لیں. اور جو اندر حضرات تشریف فرمائیں جو دسترخوان تناول فرما چکے ہیں ان سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ وہ تو ہے رزق زندگی کا یہ رزق سخن کی بھیک ہے جو یہاں تقسیم ہو رہی ہے. سلامت رہیں. تو دونوں رزق علی کا صدقہ ہے. علی کے جوتے کے صدقے سے ملتا ہے. آل محمد بانٹنے والے ہیں. ہمیں کیا اور ہماری اوقات کیا. پہلے میں نے سوچا میں نے کہا یہ ساری ڈائریز جتنی بھی ہیں نا میں اور بھی کافی ساری ہیں ساری نکال لیتا ہوں اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سب کو پڑھ سکوں. پھر میں نے کہا نہیں آپ کا امتحان نہ لیں بس ایک ہی کلام پیش کر کے تو اجازت لیں کیونکہ یہ تو حضرت کی شاعری کے جوہر دکھانا مقصد نہیں ہے. لائک بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر سال آپ مسند فلا وضع بچھاتے ہیں. سامنے ہی خوش قسمتی دیکھیں کہ علم مولا عباس کا اوپر لگا ہوتا ہے گھروں پہ چھتوں پہ ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم علم کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. علم سامنے ہے علم کے آگے اور تزازیہ اور ہم ماشاءاللہ تشبیہات ہیں. تو علم کے سائے میں علم کی بلندی دیکھیے گا. مولا عباس ہم سب کو اسی طرح ہمارے عقیدوں کی بلندی عطا فرمائیں. لائک بھائی شعر دیکھیے گا کہ نام عباس بسد جاہو حشم. توجہ رکھیے گا بہت مختلف کیونکہ سامنے آ گیا تو علم سے ہی آغاز کر رہا ہوں کہ نام عباس بسد جاہو حشم اونچا ہے کیا ابوالفضل ہے کیا باب کرم اونچا ہے.
بسم اللہ، بہت شکریہ. کیا ابل فضل ہیں، کیا باب کرم اونچا ہے، نام عباس بسد جاہ و حشم اونچا ہے، اور عرش اعظم کی بلندی سے بھی 100 ہاتھ بلند، عرش اعظم کی بلندی سے بھی 100 ہاتھ بلند نام عباس کے مانند علم اونچا ہے. سلامت رہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سلامت رہے، بہت شکریہ. مولا عباس کا ہاتھ علم ہے، علم بلند ہے، پنجہ بلند ہے. شعر دیکھیے گا کہ عباس علی فخر محمد کی آل کا، عباس علی فخر محمد کی آل کا، سارا جہاں ہے معترف اس کے جلال کا، سارا جہاں ہے معترف اس کے جلال کا. کہتا ہے کون کٹ گئے بازو فرات پر، اب تک بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کا. سلامت رہیے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سلامت رہیے، بڑی محبت. علی علی کی صدائیں ہیں، گلی گلی میں موجود ہے. شعر دیکھیے گا کہ علی علی کی صدائیں گلی گلی میں، گلی گلی میں صدائے علی علی ہوگی، اور ہو رہی ہے. جگہ جگہ علی علی ہو رہا ہے. شعر دیکھیے گا، گلی گلی میں صدائے علی علی ہوگی، علم علی کی ولایت کا لے کے گھومیں گے، علم علی کی ولایت کا لے کے گھومیں گے، اور علی ولی کے قصیدے زباں پہ ہوں گے سبھی، علی ولی کے قصیدے زباں پہ ہوں گے سبھی، علی ولی کے موالی ملنگ جھومیں گے. بہت مہربانی، سلامت رہے. یا علی یا علی، بڑی مہربانی. بس سامنے جو چیز آ رہی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پونم بھائی، ہو نہیں سکتا کہ جی دنیا میں اسلام کی ترویج کے لیے پتہ نہیں کس کس نے مال لگایا، کوئی غنی ہو گیا، کوئی ولی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. آئے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس کا ذکر دیکھیے. کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ. بھائی توجہ رکھیے گا، بہت مختلف شعر ہے. کچھ شک ہی نہیں، کچھ شک ہی نہیں، کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، بس عامل فرمودہ یزداں ہے خدیجہ. بھائی الفاظ دیکھیے گا، بس عامل فرمودہ یزداں ہے خدیجہ، کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، اور اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ. بھائی توجہ رکھیے گا، اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ، گویا کہ ابو طالب نسواں ہے خدیجہ. بہت مہربانی. جی ہیں، بسم اللہ. حیدری، بہت شکریہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ. سلامت رکھے بزرگوں آپ کو. اسلام سے پہلے بھی مسلمان ہے خدیجہ، گویا کہ ابو طالب نسواں ہے خدیجہ، کچھ شک ہی نہیں صاحب ایمان ہے خدیجہ، بس عامل فرمودہ یزداں ہے خدیجہ. بیت دیکھیے گا کہ ہر لحظہ دل و جان سے طلبگار نبی ہے، ایثار کی منزل میں خدیجہ بھی علی ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. سلامت رہے. ایثار کی منزل میں خدیجہ بھی علی ہیں. اور ہے کون بھلا منکر احسان خدیجہ؟ کس میں جرت ہے کون بھلا منکر احسان خدیجہ؟ بدبخت ہے وہ جس کو نہیں عرفان خدیجہ، بدبخت ہے جس کو نہیں عرفان خدیجہ. اور زہرا کو ملا سایہ دامان خدیجہ. توجہ رکھیے گا، بیت دیکھیے گا. زہرا کو ملا سایہ دامان خدیجہ، اللہ غنی، اللہ غنی منزلت و شان خدیجہ،
اللہ غنی منزلت شاہ منزلت شان خدیجہ. شعر دیکھیے گا کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ سہی، کچھ بھی نہ سہی، کچھ بھی نہ سہی، اور یہی شان بڑی ہے. جناب خدیجہ کی کیا شان ہے؟ کچھ بھی نہ سہی اور یہی شان بڑی ہے. بھئی نسل احمد مرسل کی خدیجہ سے چلی ہے. سلامت رہیے، بڑی مہربانی، سلامت رہیے، بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہو ہی نہیں سکتا. امہات المومنین ہماری جان قربان. شعر دیکھیے گا. اور کیونکہ اہل بیت معصومین کا ذکر ہے، جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. شعر دیکھیے گا. جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. اور کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو، تو کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. سلامت رہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. تو کیا ہوا، بہت شکریہ. تو کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. آپ کے عقیدے کو سلام کر رہا ہوں. اس شعر پہ دیکھیے گا. 1400 سال سے سنتے ہیں بیمار کربلا، بیمار کربلا. لائک بھائی شعر دیکھیے گا. تھا حکم مشیت رہے سجاد غشی میں، تھا حکم مشیت رہے سجاد غشی میں. ارے شبیر کا بیٹا ہے وہ بیمار نہیں ہے. سلامت رہے، جی ہے، سلامت رہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جی ہے، بڑی محبت. سلامت رہے. بیمار کربلا، بیمار کربلا. خدا کی قسم، جس کے پگھوڑے سے فرشتے مس کریں اور شفا پا جائیں، اس کا بیٹا بیمار کربلا ہوگا. خدا کی عقیدے کی بات ہے سلسلہ. سجاد کے سجدے میں ہی اللہ کی رضا ہے. یا سید سجاد تو سجدوں میں کہا کر، یا سید سجاد تو سجدوں میں کہا کر. کیوں؟ اس نام کے لینے میں عبادت کا مزہ ہے. سلامت رہے، بڑی مہربانی، خدا کی قسم، بڑی مہربانی. کاشف بھائی شعر دیکھیے گا. یہ آل محمد کا اچھا شعر دیکھیے گا. بیمار کربلا، تھا حکم مشیت رہے سجاد غشی میں، شبیر کا بیٹا ہے وہ بیمار نہیں ہے، اور جو دستے بری دا سے شفا بانٹ رہا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا. جو دستے بری دا سے شفا بانٹ رہا ہے، وہ باب حوائج ہے، وہ لاچار نہیں ہے. بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت محبت. مولا عباس آپ سب کو اپنی شفاعت فرمائیں. مولا عباس کی شان میں بہت مختلف دیکھیے گا. میں نے کل پرسوں بھی پڑھا ہے. لائک بھائی بس 2 منٹ کی حاضری. اور مولا عباس کی شان آج بھی پانی جو ہے وہ مولا کے قدموں میں ہے. تو مولا عباس کے قدموں پہ اور ہاتھوں پہ جو کلام کہے، اس میں سے 1-2 شعر پیش کر رہا ہوں کہ قوت شیر خدا عباس کے ہاتھوں میں ہے. قوت شیر خدا عباس کے ہاتھوں میں ہے. قوت شیر خدا عباس کے ہاتھوں میں ہے. ایک عطائے سیدہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. بڑی مہربانی. ایک عطائے سیدہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور یوں تو مالک خلد کے شبیر و شبر ہیں، مگر خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. بڑی مہربانی. خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. آپ سب کو مولا عباس اپنی زیارت نصیب فرمائے. یہ شعر آپ سے دعا لینے کے لیے پیش کر رہا ہوں. مولا عباس کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ مولا حسن اور حسین ہیں جوانان جنت. تو مولا عباس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یوں تو مالک خلد کے شبیر و شبر ہیں، مگر خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور شعر دیکھیے گا. آل محمد کی عطائیں ہیں کہ پرچم عباس کا پنجہ ہے اتنا سر بلند. بلندی دیکھیے گا، بلندی خدا کی قسم تبصر دیجیے گا. پرچم عباس کا پنجہ ہے اتنا سر بلند، گویا کہ عرش اولا عباس کے ہاتھوں میں ہے. بڑی مہربانی، سلامت رہے، بڑی محبت. گویا کہ عرش اولا، سلامت رہے، عباس کے ہاتھوں میں ہے. پرچم عباس کی ہے. میں خدا کی قسم، کیا کہا گیا؟ مولا عباس میں اور مولا حسن حسین میں فرق بتائیں.
اگر انہوں نے اپنے آپ کو غلام کہلوا دیا تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو ان کی شان گھٹانے پہ شروع ہو گئے. علی کا خون ہے. جن کے کپڑے جنت سے آئے وہ حسن حسین ہیں. جن کا کرتا جناب سیدہ سی جائے وہ عباس ہے. خدا کی قسم یہ تو جنگ کی اجازت اگر ملتی نقشہ پلٹ جاتے سلسلے پہ. میرا ایک شعر ہے مولا عباس کی شان میں یاد آ گیا. جناب مولا عباس آپ سب کو سلامت رکھے کہ اوہو ہائے ہائے اوہو سلامت رہیں. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں. دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا. ہائے 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 واہ 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 واہ. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز. عباس نے فرات کو حاجی. بھائی واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. ہوئے 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 ہوئے. وہ تھا کہ تھا امتحان صبر. پورنم بھائی تھا امتحان صبر وگرنہ وہ باوفا. تھا امتحان صبر وگرنہ وہ باوفا. زینب کے سر پہ آسمان رکھتا لپیٹ کر. خدا کی قسم. جب مولا عباس کو اذن دیا گیا نا جناب سکینہ مولا عباس کے پاس آئیں. کہا چچا پانی نہیں ہے. بچے پیاسے ہیں 3 دن ہو گئے. میرا اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے. پانی علتش کی صدائیں ہیں خیام میں. چچا پانی پلائیں پانی لا دیں. پانی نہیں ہے. سوکھے ہوئے کاسے پڑے ہیں. خشک مشکیزیں موجود ہیں. ٹوٹے ہوئے کاسے لیے بچے موجود ہیں. بلا رہے ہیں دو پانی کے لیے. پانی خیام میں نہیں ہے. ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں چچا عباس جائیں گے پانی لے کر آئیں گے ہماری پیاس تشنگی بجھ جائے گی. سکینہ کوزہ مشکیزہ خشک مشکیزہ لے کر. یہ جو آج دیکھتے ہیں نا آج بھی علم پہ مشکیزہ موجود ہے. ہمیشہ علم کے ساتھ مشکیزہ موجود ہے. یہ سکینہ کی آس ہے جو ہمیشہ علم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مشکیزہ لے کے آئیں. مولا عباس کے حوالے کیا. کہا میرا اصغر مر جائے گا میرے لیے پانی کا بندوبست کرا دیں. مولا عباس مولا حسین کی طرف چلے. خیام میں پہنچ کے اجازت طلب کی. کہا کہ سکینہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ پانی لے آئیں. اصغر جو ہے مولا انہیں بے قرار ہے. ان کے پیاس شدت سے بچے سارے بلک رہے ہیں. مجھے اذن دیجئے کہ میں پانی لے آؤں. مومنین دیکھیے گا خدا کی قسم مولا حسین نے کہا پانی لانے کی اجازت ہے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہا تیرا 6 ماہ کا بچہ ہے. میرا عباس جوان کڑیل ہے. پانی کے لیے تیرا تو 6 ماہ کا ہے. میرا جوان جا رہا ہے لینے کے. کہا عباس کہاں چلے. عباس نے زرہ لی. جنگی سامان لگایا. تلوار لی اور مشق لے کر علم لے کر چلنے لگے. مولا حسین نے کہا عباس ذرا 2 منٹ رکیں. مولا عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس یہ زری اتار دیں. زرہ اتار دی گئی. کہا یہ تلوار بھی رکھ دیں. تلوار بھی رکھ دی. سب کچھ لینے کے بعد ایک نیزہ دیا اور کہا کہ یہ مشق ہے اب جائیے. کہا اور میں کس چیز سے جنگ کی اجازت نہیں ہے. مولا عباس لے کے چلے ہیں مشق. علم لے کے چلے ہیں. پانی فرات پہ پہنچے ہیں. چلو سے پانی اٹھایا ہے اور فرات کے منہ پہ دے کے مار دیا. کہا یہ پانی کی جنگ نہیں ہے. خدا کی قسم اس کو جنگ کہنے والے یہ ولایت علی کی جنگ ہے. اسی لیے جب مولا حسین کو اور مولا عباس کو شہید کیا گیا تو کہا گیا کہ آؤ جس نے بدر کا بدلہ لینا ہے. آئے جس نے احد کا بدلہ لینا ہے. جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہے. آئے اور علی کی اولاد کو قتل کرے. کوئی قبلہ ہتھیار ایسا نہیں تھا جنگی جو آل محمد پہ استعمال نہ ہوا ہو. جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا اس نے نیزہ مارا. جس کے ہاتھ میں بھالا آیا اس نے بھالا مارا. جس کے ہاتھ میں خنجر آیا اس نے خنجر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے پتھر مارنا شروع کر دیے. مولا عباس نے مشق بھری اور سب کے سامنے اٹھاتے علم لٹکایا. علم لے کے ساتھ چلنے لگے. ایک لائن نے بازو قلم کیا. ایک بازو نیچے آیا. دوسرے ہاتھ سے بازو میں قلم لیا علم لیا اور مشق کو دوسرے بازو میں رکھا. دوسرے بازو پہ وار ہوا. دوسرا بازو کٹ کے گر گیا. مولا عباس نے مشق کو اپنے دانتوں میں لیا اور مشق سے اور ایڑے لگائی گھوڑے کو کہ میں کسی طرح خیمے تک پہنچ جاؤں.
ایک ملعون نے پیچھے سے گرز مارا، مولا عباس کے سر میں وہ لگا ہے۔ اس کے سامنے جب بہت سے لوگ سامنے تیر لے کے آئے، تیروں کی برسات تھی اور مشکیزہ جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ مشکیزوں کے دانت سے لینے کے لیے اس وقت مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس ہمارے جد پر، مولا غازی سرکار وفا پر، جو زین سے زمین پر ایسے آیا۔ آپ جب بھی کہیں سے وہ گرتے ہیں تو ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مولا عباس زین سے زمین پر ایسے آئے، سر کے بل زمین پہ آئے۔ مولا حسین نے چلنا شروع کیا، مولا عباس کے لاشے پر چلتے ہیں، رکتے ہیں، گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ مولا عباس کے لاشے پر پہنچ کے بھاگتے ہیں، بھائی ابھی دیکھتے ہیں سانسیں چل رہی ہیں۔ کہاں رگوں میں لیا، زانوں پہ رکھا سر، آنکھوں سے مٹی صاف کی، خون سے تیر آنکھ میں لگا ہوا تھا وہ نکال کے کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ کہا میں نہیں کہہ سکتا، میں غلام ہوں گا، نہیں مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دے۔ اور میری دوسری مولا عباس نے وصیت کی کہ میری لاش کو خیمے میں مت لے کے جانا، میری سکینہ جو ہے وہ مر جائے گی۔ مولا عباس کا مشکیزہ اٹھایا، حسین نے ساتھ علم اٹھایا، خیام کی طرف چلنا شروع کیا۔ خیمے میں جتنی بچیاں تھیں، جتنے لوگ تھے، جتنے بچے تھے، جناب سکینہ نے سب کو اکٹھا کیا۔ کوئی خیمے میں اپنا پیالہ لے کے آیا، کوئی خشک کوزہ لے کے آ گیا، کوئی اپنی مشک لے کے آیا۔ جناب سکینہ نے بچوں کو کہا وہ دیکھو علم آ رہا ہے، مولا عباس پانی لے کے آ رہے ہیں۔ جو نزدیک آتا گیا، مولا حسین لے کے آتے رہے، مولا حسین علم لے کے آ رہے ہیں۔ جناب سکینہ کی آس بڑھتی گئی، بچوں کی آس بڑھتی گئی، پیاس کی شدت بڑھتی گئی۔ یکدم دیکھا کہ مولا عباس نہیں ہے، مولا حسین ہے۔ خشک مشکیزہ سامنے ہیں، مشکیزے میں تیر لگے ہوئے ہیں، علم لے کے آئے ہیں۔ سکینہ کی پیاس کب تک رہی، بچوں کی پیاس کب تک رہی؟ شام غریبہ موجود ہے، خیام جلے ہوئے ہیں، جناب زینب پہرا دے رہی ہیں لکڑی تھام کر جلے ہوئے خیام کا۔ یہ شام غریبہ ہے، قیامت کی گھڑی ہے، ارے سوکھے ہوئے کاسے ہیں، کہیں مشک پڑی ہے، اور ہے بنت علی دشت میں نگران امامت، جلتے ہوئے خیموں کے جو نزدیک کھڑی ہے، اور ہے دشت کے خیموں کے جو نزدیک کھڑی ہے۔ بے مثل زمانے میں ہے وہ جنگ نوازش، بن چادر و مکنا کے جو زینب نے لڑی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ التماس سے دعا، یا بار الہ آل محمد کا صدقہ، اہل بیت معصومین کا صدقہ، میرے مولا ہماری فرش ولا وضع پہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا صدقہ میرے مولا لائق بھائی کو، ان کے خانوادہ کو، تمام کو اپنے حفظ امان میں رکھ میرے مالک۔ ان کے مرحومین کو آل محمد اپنی جواب جگہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو میرے مولا بشمول میری والدہ کو آل محمد میں بلند ترین جگہ عطا فرما۔ جوار آل میں میرے مالک میرے والد صاحب ولیل ہیں، ان کو صحت کلی عطا فرما، اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں میرے مولا ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس ذکر کا صدقہ میرے مولا ملتان عزاداری کے توسط سے جہاں جہاں ملتان اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جن کے سب کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ آل محمد کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما۔ آل محمد کا صدقہ جو حاجت شریعہ آج ہم کھلے آسمان کے نیچے ذکر کیا ہے میرے مالک، ذکر اہل بیت، اس ذکر کا صدقہ جس نے جو حاضری کی ہے اس کا اجر اس کی نسلوں میں عطا فرما۔ ہمیں اکٹھا علی ولی اللہ پہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دشمنان کو، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان کو، ملت اسلامیہ کو، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ۔ ہمارے جب دشمن اکٹھا ہے تو ہمیں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ہادی و رہبر جو ہدایت کا منبع ہے، آل محمد ہی ہمارے ہادی و رہبر ہیں، اور آل محمد کے خالق و مالک تجھے واسطہ ہے ان آل محمد کی تمام جتنے بھی اہل بیت معصومین کے تمام دو گھر اس گھر اہل بیت کے لوگ ہیں، ان صدقہ صدقہ میرے مالک، جناب فضہ کا صدقہ میرے مولا، جناب ابو ذر، جناب سلمان کا، جناب پیغمبر کا، جناب تمام اصحاب حسین کا، جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں میرے مولا پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ لائق بھائی کے رزق میں مزید اضافہ فرما، ان کو ہمیشہ کامیابیاں
عطا فرما. جس طرح یہ ماشاءاللہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں, صدق کے دل سے کرتے ہیں, مولا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. مولا تمہارے والدین کا سایہ سلامت رہے. میرے مولا صحت کلی عطا فرمائے. آپ کو میرے مالک اس ذکر کا صدقہ دنیا میں خوبصورت گھر عطا فرما. اتنا بڑا گھر میرے مالک لئی کو عطا فرما. میرے مولا عباس کے علم کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں, مولا اگلے سال جب یہ ذکر کریں تو یہ اپنے گھر میں کریں انشاءاللہ. بڑا گھر ان کو عطا فرما جہاں یہ کھل کے لوگ آ سکیں اور ذکر اہل بیت کر سکیں. پورنم بھائی, کاشف بھائی, میرے تمام آپ سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں, میرے وہ ملتان زداری کے جعفر بھائی, باقر بھائی, اور جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, آپ مل کے میرے ساتھ اس دعا کے شامل رہیں کہ امام زمانہ اپنا خاص کرم فرما, ان سب کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم قائم آل محمد بلند الصلوات. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.